السلام علیکم، دس از سفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک الٹیریٹی ہے۔ الٹیریٹی کسے کہتے ہیں، سو بریفلی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ الٹیریٹی کب ہم سامنا کرتے ہیں اس ورڈ کا۔ بیسیکلی جب ہم پوسٹ کولونیل لٹریچر پڑھتے ہیں، پوسٹ کولونیل رائٹرز کے بارے میں یا پوسٹ کولونیلزم پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم الٹیریٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کرتے ہیں۔ یہ ایک پوسٹ کولونیل کنسیپٹ ہے اور اس کی اردو میننگ ہے دوسرا ہونا، اختلاف، تبدیلی یا مختلف ہونا۔ یہ اصل میں لیٹن سے ڈیرائیوڈ ہوا ہے اور لیٹن میں اس کا جو اپنا ورڈ ہے وہ الٹیریٹاس ہے، جس کی میننگ ہے دا اسٹیٹ آف بینگ ادر اور ڈفرینٹ، ڈائیورسٹی اور ادرنیس، مطلب کوئی اور ہونا، دوسرا ہونا، مختلف ہونا یا ادرنیس، اختلاف ہونا کسی چیزوں کے درمیان۔ تو یہ لیٹن میں اس لیے استعمال ہوتا ہے۔ کامنلی یہ بہت زیادہ فرینچ لٹریچر میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو ٹرم ہے الٹیریٹی، یہ فلاسفرز نے اس لیے استعمال کیا ہے اور اڈاپٹ کیا ہے تاکہ یہ ادرنیس کا کام کر سکے، اور یہ اس لیے تاکہ یہ ویسٹرن پرسیپشنز میں چینجز لا سکے۔ ویسٹرن پرسیپشن یا جو خیالات ہے، کانشیسنیس مطلب شعور اور دنیا کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، اس چیز کو چینج کرے یا اس میں ایک چینج لا سکے، یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے۔ ادرنیس کی جگہ پہ یا کوئی اور ہونے کی جگہ پہ ہم الٹیریٹی کا استعمال دیکھتے ہیں پوسٹ کولونیل لٹریچر میں۔ آپ لوگوں نے پوسٹ کولونیل لٹریچر اگر پڑھا ہے تو آپ لوگوں نے رین ڈسکارٹس کا یہ لائن سنا ہوگا، آئی تھنک دیئر فور آئی ایم۔ یہ لیٹن سے کنورٹ ہوا ہے، آئی ایم ایبل ٹو تھنک، میں سوچنے کے قابل ہوں، دیٹس وائی ایگزسٹ، میں اس لیے زندہ ہوں یا اس دنیا پہ ہوں یا قائم ہوں۔ تو اس طرح کے جملے جاننے کے لیے ہم الٹیریٹی کا استعمال کرتے ہیں۔ پوسٹ کولونیل لٹریچر اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہے تو اس میں جتنی بھی ناولز ہے، اس میں آپ دوسرے کے پوائنٹ آف ویوز کو دیکھتے ہیں کہ میرے بارے میں، میرے ریلیجن کے بارے میں، میرے کلچر یا ثقافت کے بارے میں دوسرے لوگ کیا سوچتے ہیں، تو تب ہم الٹیریٹی کا استعمال کرتے ہیں ادرنیس کے لیے۔ یا فار ایگزامپل، ہاؤ کین آئی نو دا ادر، مجھے دوسرے کو کیسے جاننا ہے، تب ہم الٹیریٹی کا استعمال کرتے ہیں۔ یا ہاؤ کین ادر مائنڈس بی نون، دوسرے کی ذہنیت کو کیسے جانا جائے، تب ہم الٹیریٹی کا استعمال کرتے ہیں، یا اس کو ہم الٹیریٹی کہتے ہیں جب یہ چیزیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ الٹیریٹی کا جو ٹرم ہے وہ ہمارے فوکس کو چینج کرتا ہے انالیسس سے ادرنیس میں۔ جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو ادرنیس میں ہماری مینٹلٹی جب چینج ہو جائے گی، اس کو ہم الٹیریٹی کہتے ہیں، اور یہ الٹیریٹی ہماری مدد کرتی ہے تب اس چینجز میں یا اس شفٹ میں۔ اور یہ جو ادر ہے یا ادرنیس ہے، یہ ایکچولی ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکلی ہمارے پولیٹکس کو لوگ کس نظریے سے دیکھتے ہیں، کلچر کو یا لنگوسٹک ہمارے لینگویج کو یا ریلیجیس کنٹیکسٹ کو لوگ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اور دوسرے کے ان چیزوں کو ہم کیسے دیکھیں گے اور جانچ کریں گے۔ آپ لوگوں نے اگر میکائل بختیان کو پڑھا ہے، اس پہ میرے ایک ویڈیو بھی بنی ہے، The Literary Critic، ہم اسے پڑھتے ہیں، تو اگر آپ لوگوں نے اس کے ڈسکرپشن کو دیکھا ہے تو بہت سارے لٹریری تھیوریز جو ہے کامنلی اس کے کریکٹرز میں یا اس میں الٹیریٹی کا استعمال بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ اس نے جو ڈسکرپشنز دیا ہے کہ آتھر کیسے موو کرتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن سے ایک کریکٹر میں۔ آپ لوگوں نے اگر ایسے بہت سارے ناولز پڑھے ہوں گے جس میں بایوگرافیکل ناولز ہوتے ہیں، جس میں رائٹر جو ہوتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے ناول پڑھی ہے فیئرویل ٹو دا آرمز، تو اس میں آرنسٹ ہیمنگوے نے اپنے کریکٹر کو ادھر سکیچ کیا ہے۔ تو اس کریکٹر سے اگر کوئی رائٹر اس طرح کوئی ناول وغیرہ یا لٹریری پیس لکھتا ہے، اپنے آپ کو ادھر ڈالتا ہے، کریکٹر پیش کرتا ہے، تو وہ ہر لحاظ سے اسے دیکھے گا۔ ادرنیس کے لحاظ سے بھی الٹیریٹی بھی ادھر استعمال ہوگی کہ میں جو خود لکھ رہا ہوں اپنے بارے میں، اگر ایز اے ریڈر میں اسے پڑھوں گا تو میں اسے کیسے جج کروں گا۔ اپنے کریکٹر کو بھی پہچاننے اور اس کو دوسرے کی ویو سے بھی دیکھنے کے لیے الٹیریٹی کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ اصل میں پوسٹ کولونیل ڈسکورس میں بہت زیادہ ٹیک پلیس کرتا ہے، حصہ لیتا ہے یا ادھر استعمال ہوتا ہے۔ سو آئی ہوپ کہ الٹیریٹی کی سمجھ آ گئی ہوگی اچھے سے۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ باکس میں ڈال دے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔